هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں میں سے بعض لوگ خاص گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ قرآن والے، کہ وہ اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں، خاص بندے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دنیا میں کسی بڑے آدمی کا ساتھ اور کسی بڑے آدمی کی نسبت نصیب ہو جائے، تاکہ اگر اس کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے دنیا میں رہتے ہوئے، اس کو کوئی آزمائش آئے، جیسے کوئی مالی مشکل ہے، اس کا وہ سدباب کر دے یا اس میں وہ معاونت کر سکے، یا کوئی ایسا جانی مسئلہ ہے یا کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو اس میں وہ شخصیت اس کی مددگار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس میں انسان کے لیے ایک فخر کا باعث ہوتا ہے کہ میرا تعلق فلاں صاحب سے ہے، اور لوگ اس کو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ تو فلاں شخص کا، فلاں وزیر کا یا فلاں افسر کا قریبی آدمی ہے، قریبی ساتھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو ہمیں بشارت دی ہے کہ جو لوگ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں وہ اللہ مالک الملک کے خاص لوگ ہیں، اور ان کی نسبت براہ راست اللہ جل شانہ سے ہے، جو تمام زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے ہیں، جو عزت اور ذلت کا مالک ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو اصل نسبت اور اصل تحفظ وہ اللہ ہی کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتے ہیں، قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اور اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو طرز عمل ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا۔ جیسا کہ صحابہ اکرام نے پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر ہیں، یعنی قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا اسوہ بنانا ہوگا۔ اور جس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اس کی تلاوت، آیات کی تلاوت، اور پھر آگے اس کو پہنچانا، اور پھر سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنا، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام جاننا، اس سے اجتناب کرنا، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس سے استفادہ کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اور پھر جو نظام اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں دیا ہے۔ جب ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ قرآن ایک مکمل اور جامع کتاب ہے جو ہمیں پوری زندگی کے لیے رہنمائی عطا کرتی ہے، اس میں صرف ہماری عبادات کی رہنمائی نہیں بلکہ اس میں ہماری معاشرت کے لیے رہنمائی ہے، ہماری سیاست کے لیے رہنمائی ہے، ہماری معیشت کے لیے رہنمائی ہے۔ اور صحابہ اکرام نے قرآن ہی سے رہنمائی لے کر پوری دنیا پر، جو اس وقت کی کثیر آبادی کی دنیا تھی، تقریباً 3 بر اعظم، ان پر قرآن کا دیا ہوا نظام نافذ کیا، اور مخلوق خدا اس نظام کی برکات سے، اس کے ثمرات سے مستفید ہوئی، اور صدیوں تک یہ نظام جو ہے وہ چلتا رہا۔ اصل میں
قرآن سے جڑنے میں ہی انسان کی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز قرآن ہی میں مضمر ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جائے، اس کے خاص لوگوں میں شامل ہو جائے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، دنیا کی کوئی پریشانی اس کے لیے پریشانی نہیں رہتی، اور آخرت کا غم ہی اس کا غم بن جاتا ہے۔ قرآن وہ نعمت ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا باعظمت ہے کہ جس کی عظمت مانی جائے۔ جس شخص نے قرآن کو اپنا امام بنایا تو وہ اسے جنت تک لے جائے گا، اور جو شخص اس کو پس پشت ڈال دے اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ قرآن ایسا وفادار ساتھی ہے کہ جو انسان اس کے ساتھ دوستی لگا لے اور اس کے ساتھ وفاداری نبھائے تو یہ اس کو راستے میں نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی منزل تک پہنچا کے دم لیتا ہے۔ اور کسی انسان کی منزل کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے اور اس کو اللہ کی رضا کی جگہ جنت کا حصول اس کے لیے ممکن ہو جائے۔ تو یہ قرآن سے تمسک کے ساتھ، قرآن سے جڑنے کے ساتھ اس نعمت کا حصول ممکن ہے۔ اور دنیا کی جو شفاعتیں ہیں، کسی کی سفارش ہم کرواتے ہیں کسی معاملے میں، تو جس کے سامنے ہم سفارش کرتے ہیں اس کو اختیار ہوتا ہے، چاہے اس کو قبول کر لے چاہے اس کو رد کر دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو شرف قبولیت بخشیں گے، اور ایسا باعظمت ہے جس کی عظمت مانی جائے۔ اس سے باعظمت اور کتاب اور کلام کیا ہو سکتا ہے جو براہ راست خالق کائنات کا کلام ہو، اور ایسا وفادار ہے کہ انسان کو اس کی منزل تک، یعنی اس کے اصل گھر تک پہنچا کے آتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس انسان اس سے بے وفائی کرے، اس کو پس پشت ڈالے اور اس کے احکامات سے روگردانی کرے، تو پھر یہی نہیں کہ یہ اپنی منزل سے محروم رہے گا، بلکہ اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ کہ قرآن ایسا باوفا ہے اور ایسا باعظمت ہے کہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس کو نظر انداز کرے اور پھر وہ فلاح پائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے اپنا تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے حلال کو حلال جاننے کی اور اس کے حرام کو حرام جاننے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني